بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ٹرو رائٹس آفیشیل۔ ایسے بہت سے فرعون بادشاہ آئے جنہوں نے لوگوں کو اسلام قبول کرنے پر سخت سے سخت سزائیں دیں۔ جن کا ایمان پختہ تھا وہ اپنے دین پر قائم رہے اور دین اسلام کی خاطر جانیں دے دی۔ ان میں مرد، عورتیں، یہاں تک کہ بچوں نے بھی اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ ایسے ہی ایک بچے کا ایمان کا واقعہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ پرانے زمانے کی بات ہے، ایک بادشاہ تھا۔ اس کے ہاں ایک جادوگر تھا۔ وہ جادوگر بادشاہ کے ہر برے کام میں اس کا ساتھ دیتا۔ اگر کوئی بادشاہ کی بات ماننے سے انکار کر دیتا تو جادوگر جادو کے زور سے اس کی ناک کو ہاں میں بدلوا لیتا۔ چونکہ اب وہ جادوگر بوڑھا ہو چکا تھا اور موت کے قریب تھا، اس نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ حضور، مجھے ایک ایسا ذہین بچہ دو جس کو میں جادوگری سکھا سکوں تاکہ وہ آپ کی سلطنت قائم رکھنے میں آپ کی مدد کرے اور آپ کی مدد کرتا رہے۔ بوڑھا جادوگر ایک ذہین لڑکے کو جادوگر کی تعلیم دینے لگا۔ لڑکا اس کے ہاں جاتا تو راستے میں ایک راہب کا گھر پڑتا جہاں وہ عبادت میں مشغول ہوتا۔ یہ بھی کھڑا ہو جاتا، اس کی عبادت کا طریقہ دیکھتا، واز سنتا، آتے جاتے یہاں رک جایا کرتا تھا۔ جادوگر بیمار تھا اور باپ بھی، کیونکہ وہاں دیر سے پہنچتا، یہاں بھی دیر سے آتا۔ ایک دن بچے نے راہب کے سامنے یہ شکایت کی۔ راہب نے کہا، جب جادوگر تم سے پوچھے کیوں دیر ہو گئی تو کہنا گھر والوں نے روک لیا تھا، اور گھر والے بگڑے تو کہنا جادوگر نے روک لیا تھا۔ یوں ایک وقت، ایک زمانہ گزر گیا۔ ایک طرف وہ جادو سیکھتا رہا اور دوسری طرف اللہ پاک کا کلام اور دین کی باتیں سیکھتا رہا۔ ایک دن یہ دیکھتا ہے کہ راستے میں ایک زبردست قسم کا سانپ پڑا ہے جس نے لوگوں کی آمد و رفت کو روک رکھا ہے۔ ادھر کے لوگ ادھر اور ادھر کے لوگ ادھر کھڑے ہیں۔ لوگ بہت پریشان کھڑے تھے۔ اس نے اپنے دل میں سوچا، آج موقع ہے، میں امتحان لوں، راہب کا دین اللہ کو پسند ہے یا جادوگر کا۔ اس نے ایک پتھر اٹھا کر یہ کہہ کر اس پر پھینکا کہ اے اللہ، اگر تیرے نزدیک راہب کا دین جادوگر کی تعلیم سے زیادہ محبوب ہے تو اس جانور کو اس پتھر سے ہلاک کر دے تاکہ لوگوں کو اس بلا سے نجات مل جائے۔ پتھر لگتے ہی وہ جانور ہلاک ہو گیا اور لوگوں نے آنا جانا شروع کر دیا۔ اور پھر لڑکے نے جا کر راہب کو خبر دی۔ اس نے کہا، پیارے بچے، آج کے دن تو مجھ سے افضل ہے۔ اب اللہ کی طرف سے تیری آزمائش ہو گئی۔ اگر ایسا ہوا تو لوگوں کو خبر نہ کرنا۔ اب اس بچے کے پاس حاجت مند لوگوں کا آنا جانا لگ گیا۔ اس کی دوا سے اندھے، کوڑے، ہر قسم کے بیمار اچھے ہونے لگے۔ بادشاہ کے ایک نابینا وزیر کے کان میں یہ بات پڑی۔ وہ بڑے تحائف لے کر اس کے پاس حاضر ہوا۔ کہنے لگا، مجھے شفا دے دیں تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا۔ اس نے کہا، شفا میرے ہاتھ میں نہیں، میں تو کسی کو شفا نہیں دے سکتا۔ شفا دینے والا تو رب کی ذات اللہ پاک ہے۔ اگر تو اس پر ایمان لانے کا وعدہ کرے تو میں دعا کروں۔ اس نے اقرار کیا۔ بچے نے اس کے لیے دعا کی، اللہ نے اسے شفا دے دی۔ وہ بادشاہ کے دربار میں آیا۔ جس طرح اندھا پہلے کام کرتا تھا اسی طرح کام کرنے لگا۔ اس کی آنکھیں بالکل روشن تھیں۔ بادشاہ نے متعجب ہو کر پوچھا کہ تجھے آنکھیں کس نے دی؟ اس نے کہا، میرے رب نے۔ بادشاہ نے کہا، ہاں، یعنی میں نے دی۔ وزیر نے کہا، نہیں نہیں، میرا اور تیرا رب صرف اللہ ہے۔ اب بادشاہ نے اس کی مار پیٹ شروع کر دی اور طرح طرح کی تکلیفیں دی۔ پوچھنے لگا، تجھے یہ تعلیم کس نے دی؟ آخر اس نے بتا دیا کہ بچے کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے۔ اس نے اسے بلایا اور کہا، اب تم جادو میں کامل ہو گئے ہو، اندھوں کو دیکھتا اور بیماروں کو تندرست کرنے لگے ہو۔ اس نے کہا، غلط ہے، میں کسی کو شفا نہیں دے سکتا، نہ جادوگر ہوں، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ کہنے لگا، اللہ تو میں ہی ہوں۔ اس نے کہا، ہرگز نہیں۔ بادشاہ نے کہا، پھر تو میرے سوا کسی اور کو رب مانتا ہے؟ تو اس نے کہا، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ اس بچے کی طرف طرح کی سزائیں دینے شروع کر دی، یہاں تک کہ راہب کا پتہ لگا لیا اور راہب کو بلا کر کہا، اسلام کو چھوڑ دے۔ اس نے انکار کیا تو بادشاہ نے اسے سخت سے سخت سزا دی۔ بادشاہ نے اسے آرے سے چروا دیا۔
پھر اس نوجوان سے کہا تو بھی دین اسلام سے پھر جا۔ اس نے انکار کیا تو بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے فلاں چوٹی پر لے جاؤ، وہاں پہنچ کر بھی اگر دین سے باز نہ آئے تو اچھا ہے وہیں سے دھکا دے دو۔ چنانچہ سپاہی اسے پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے۔ جب اسے دھکا دینے لگے تو اس نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ جس طرح تو چاہے مجھے اس سے نجات دے۔ اس دعا کے ساتھ ہی پہاڑ ہلا اور سب سپاہی لڑک گئے، صرف وہی بچہ ہی باقی رہا۔ وہاں سے بادشاہ کے پاس گیا۔ بادشاہ نے کہا یہ کیا ہوا، میرے سب سپاہی کہاں ہیں؟ بچے نے کہا اللہ نے مجھے بچا لیا، وہ سب ہلاک ہو گئے۔ بادشاہ نے اپنے دوسرے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے کشتی میں بٹھا کر لے جاؤ اور سمندر میں پھینک آؤ۔ یہ لوگ اسے لے کر چلے۔ بیچ سمندر پہنچ کر جب اسے پھینکنا چاہا تو پھر وہی دعا کی، اے اللہ جس طرح تو چاہے مجھے اس سے بچا۔ دعا کے ساتھ ہی موج اٹھی اور سارے کے سارے سپاہی سمندر میں ڈوب گئے، صرف وہی بچہ باقی بچا۔ پھر وہ بادشاہ کے پاس آیا کہ میرے رب نے مجھے بچا لیا، اے بادشاہ تو چاہے جتنی تدبیریں بھی کر لے مجھے ہلاک نہیں کر سکتا، صرف مجھے ہلاک کرنے کی ایک صورت ہے، اس سے میری جان نکل سکتی ہے۔ اس بچے نے کہا تمام لوگوں کو ایک میدان میں اکٹھا کرو، پھر کھجور کے تنے پر مجھے سولی چڑھا اور میرے تیر کو میری کمان پر چڑھا، یعنی اللہ کے نام سے جو اس بچے کا رب ہے پڑھ کر تیر میری طرف پھینک دو، وہ مجھے لگے گا اور میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے یہی کیا، تیر بچے کی کنپٹی میں لگا، اس نے اپنا ہاتھ اسی جگہ رکھ لیا۔ چاروں طرف سے یہ آوازیں بلند ہونے لگی، ہم اس بچے کے رب پر ایمان لائے۔ یہ حال دیکھ کر بادشاہ کے ساتھی بڑے گھبرائے اور کہنے لگے ہم تو اس بچے کی ترکیب سمجھے ہی نہیں، دیکھیں اس کا اثر کیا پڑا، سب لوگ دین اسلام میں داخل ہو گئے۔ ہم نے تو اسے اس لیے قتل کیا تھا کہ کہیں اس کا مذہب پھیل نہ جائے، لیکن جو ڈر تھا تو سامنے آ ہی گیا اور سب مسلمان ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا اچھا یہ کرو کہ تمام محلوں اور راستوں میں خندقیں کھدواؤ، ان میں لکڑیاں بھرو اور آگ لگاؤ، جو اس دین سے پھر جائے چھوڑ دو اور دوسروں کو اس میں پھینک دو۔ مسلمانوں نے صبر و سہارے کے ساتھ آگ میں جلنا منظور کیا اور اس میں کودنے لگے، البتہ ایک عورت جس کے گود میں دودھ پیتا چھوٹا سا بچہ تھا ذرا جھجکی تو اس کے بچے کو اللہ نے بولنے کی طاقت دی۔ اس نے کہا اماں کیا کر رہی ہو، تم تو حق پر ہو، صبر کرو اور اس میں کود پڑو، اور ماں بھی اس میں کود پڑی۔ قرآن پاک میں بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں جس میں لوگوں نے اپنے دین اسلام کی خاطر اپنی جانیں دے دی، اس میں بچے، عورتیں، مرد سبھی شامل تھے۔ اور ایسے بہت سے فرعون گزرے ہیں جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا تو اللہ پاک نے ان کو آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا مضبوط ایمان دے کہ اسلام کی خاطر جان دیتے ہوئے بھی ایمان کمزور نہ پڑے بلکہ اور پختہ ہو جائے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔